السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں برادر اینڈ سسٹر، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو کیا آپ لوگ اپنی زندگی میں حفاظت چاہتے ہیں اس فتنوں سے بھری دنیا میں اور شیطان کے فریب سے، اور اپنے کاروبار میں فقر و فاقے سے بچنا چاہتے ہیں آپ اپنی زندگی میں؟ تو اسی سے متعلق میں آج کچھ صورتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ اللہ نے بہت بڑا انعام ہمیں دیا ہے قرآن مجید کی شکل میں. ان سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اور اس میں سے کچھ صورتیں ہیں جو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں. نمبر 1 پہ سورہ ملک. یہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کی ایک سورت 30 آیتوں والی اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا، مطلب اللہ تعالیٰ اسے بخش دیں گے. وہ سورت کون سی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، مطلب کہ سورہ ملک. اور اسی کے بارے میں ایک اور حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی 30 آیتوں کی ایک سورت نے ایک آدمی کی سفارش کی تو اسے بخش دیا گیا. وہ سورت سورہ ملک ہے. نمبر 2 سورہ کہف. ہر جمعے کو پڑھیں اور دجال کے فتنے سے بچیں. یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے، جس فتنے کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے نبیوں نے اس فتنے سے ہمیں ڈرایا ہے اور کہا ہے اس فتنے سے بچنا ضروری ہے. تو اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیت حفظ کر لی اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا. صحیح مسلم. دوسری ایک حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں خطبہ سنانے کھڑے ہوئے، پہلے اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق ثنا بیان کی، پھر دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں تمہیں دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں، اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنے قوم کو اس سے نہ ڈرایا ہو. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو اس سے ڈرایا تھا، لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے بھی اپنے قوم کو نہیں بتائی تھی. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دجال کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے. صحیح بخاری. نمبر 3 آیت الکرسی ہمیں شیطان سے بچاتی ہے، اور اس کے بارے میں بہت ساری حدیثوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اور تاکید کی ہے لوگوں کو پڑھنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے پاس بھی نہ آ سکے گا. نمبر 4 سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب اور اس کی فضیلت. ثواب استحاد ہے جیسے آپ قرآن کا 1/3 حصہ پڑھ رہے ہوں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں اس سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا. اور اب نمبر 5 لاست سورت کے بارے میں، جس کے بارے میں ہر رات اگر اس سورت کو پڑھو تو آپ غربت سے محفوظ رہیں گے. اس کا نام ہے سورہ واقعہ. سورہ واقعہ کی خصوصی فضیلت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مرض وفات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو فرمایا، اپنے گناہوں کی تکلیف ہے. پھر پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا، اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے کسی طبیب کو بلاتا ہوں. تو فرمایا، مجھے طبیب ہی نے بیمار کیا ہے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے بیت المال سے کوئی عطیہ بھیج دوں. تو فرمایا کہ مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ عطیہ لے لیجئے، وہ آپ کے بعد آپ کی لڑکیوں کے کام آئے گا. تو فرمایا کہ کیا آپ کو میری لڑکیوں کے بارے میں یہ فکر ہے کہ وہ فقر و فاقے میں مبتلا ہو جائیں گی؟ مگر مجھے یہ فکر اس لیے نہیں کہ میں نے اپنی لڑکیوں کو تاکید کر رکھی ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کریں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھا کرے وہ کبھی فاقے میں مبتلا نہیں ہوگا. تو یہ ہے وہ کچھ 5 صورتیں جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے ثواب دارین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.